کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. پسند کرتے ہو کوئی تمہاری پھوپھی سے زنا کرے؟ کہ نہیں. پسند کرتے ہو کوئی تمہاری خالہ سے زنا کرے؟ کہ نہیں. کوئی بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم جس سے تم زنا کرنے کی بات کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس میں دعا کری. پھر وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سب سے برا گناہ میری نظر میں زنا ہو گیا، اور وہ اس کا خیال ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا. ہم لوگ اسی طرح سے اس حدیث کو سنتے ہیں اور اسی طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں اس کے دوسرے پہلو پر تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں آپ کے، کہ وہ جو نوجوان ہے جس کو زنا کرنے کا ارادہ آ رہا تھا، خیال آ رہا تھا بار بار، اور وہ اس خیال سے جھوج رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اس نے گناہ نہیں کرا اور گناہ کرنے کا ارادہ تھا بھی نہیں. اگر ارادہ ہوتا تو گناہ کر لیا ہوتا، اجازت نہ مانگی ہوتی. اجازت مانگنے کے لیے آیا کیونکہ ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا. اور دوسری بات یہ کہ جب اس حالت سے کوئی گزرتا ہے کہ وہ کسی خیال میں پھنسا ہوا ہے اور وہ الجھن کا شکار ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، تو اس حالت میں اس نوجوان کو یہ لگا ہوگا کہ سب سے بہتر شخص اگر کوئی ہے اس بات سے کہنے کا تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہے. یہ راز اگر میں کسی سے کہہ سکتا ہوں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اس لائق نہیں. کتنی بڑی بات ہے اور آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. ہم لوگ ہوتے ہم کیا کرتے؟ کم بخت، کتنی بڑی بات کر رہا ہے، گناہ کی بات کر رہا ہے، صرف شرم نہیں آ رہی کہتے وہ یہ کہہ کے دھتکار دیتے. ہم یہی کرتے نا، ہم لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں، کم دھتکار رہے ہیں لوگوں. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے مزاج کو سمجھا کہ یہ الجھن کا شکار ہے، پریشان ہے، اس خیال نے اسے الجھا دیا بری طرح سے. اگر اسے حل نہیں ملا تو یہ خودکشی تک پہنچ سکتا ہے. ابھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا آپ کو میں. آپ نے اس کا بات سنی، آپ نے اس کا حل پیش کرا، اور اس جو ڈپریشن میں تھا اس ڈپریشن سے اسے نکالنے میں مدد کری. ایک واقعہ تو یہ. ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم لوگ بھی اپنے آپ کو یہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے آ کے یہ کہہ دے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا میرا دل گناہ کرنے کا چاہ رہا ہے، آپ مدد فرما دے میری؟ کیا ہم واقعی میں اپنے کردار کو اس طرح باتیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ہو جس کے پاس ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو ہم میں سے، کہ کسی نے آگے گناہ کے لیے مشورہ کرا ہو، یا کسی نے آگے یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. اگر کوئی ہم سے یہ کہے گا نا حضرت غلطی ہو گئی، میں شرمندہ اس بات پر، تو ہم اس تو میں لگ جائیں گے کہ کیا غلطی ہوئی، اس تو میں لگ جائیں گے کہ غلطی کیا ہوئی، بتاؤ ذرا. اس کے راز کو جو وہ چھپانا چاہ رہا ہے اور اس ایک بات کو کہہ کر ہم سے دعا کی درخواست کر رہا ہے اور امید کر رہا ہے کہ مجھے وہ بات مل جائے گی یہاں سے جو میں سننا چاہ رہا ہوں، یا جس کی مجھے ضرورت ہے وہ بات نہ مل کر اسے ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے کہ کیا گناہ کرا بتاؤ تو صحیح، اور اسے گناہ جاننے کی ہم تگودوں میں لگ جائیں گے، جستجو میں لگ جائیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں لوگ. یہ سیرت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے کیا کرا کہ انہوں نے بات کو سنا اور اس کا ایک حل پیش کرا، اس کے لیے دعا کری. ہمیں بھی یہ کرنا تھا. کاش ہم لوگوں کا کردار اور معیار ایسا ہو جائے کہ لوگ ہم پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں. اگر وہ کسی الجھن پریشانی میں ہو، ڈپریشن میں ہو، تو انہیں ہم سے بہتر کوئی نظر نہ آئے، اپنے دوست و احباب سے بہتر کوئی نظر نہ آئے کہ بھئی میں اپنی بات ان سے کہہ سکتا ہوں، جہاں سے مجھے میرے مسئلے کا حل مل جائے گا، میری بات سنی جائے گی. ڈپریشن کا پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جو ڈپریشن میں ہوتا ہے، جو الجھن میں ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اس کی بات کوئی سن لے، اس کی بات کوئی تسلی سے سن لے اور اس کو ایک بہتر مشورہ دے دے. اسے اسی کی ضرورت ہوتی ہے بس. اور ایسے ہزاروں لوگ آپ کے ہمارے بیچ میں ہوں گے کہ جو اس ذہنی الجھن سے گزر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ اگر میں کہوں گا تو یہ میری پول کھول دے گا. یہی جس کو میں اپنا ہمدرد سمجھ رہا ہوں، رازدار سمجھ رہا ہوں، اگر میں اس سے کہوں اپنی بات تو یہی میرے بات کا تماشا بنا دے گا، راز کو فاش کر دے گا.
اگر مجھ سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس سے میں یہ کہہ دوں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے آپ میرے لیے دعا کرو. نظر ہی نہیں آ رہا کوئی. ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر ہم کسی سے اپنی بات کہیں، کوئی دل کی بات کہیں، کوئی راز کہیں، تو وہاں سے فاش ہونے کا خطرہ ہے. اور جب ہمارے یہ مزاج ہوں گے اور ہم اس مزاج سے سماج میں رہ رہے ہوں گے تو کیا اجتماعیت قائم ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح اپنے کردار کو ڈیولپ کریں اور بہتر کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں کہ ہاں یہاں پر میری بات محفوظ ہے، یہاں پر میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں.